پھر پڑھو. میں نے پھر پڑھا تو میں نے ٹھیک پڑھا واللہ عزیز الحکیم. کہنے کہا ہاں اب اللہ کا کلام ہے ٹھیک. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اتنی شدید سزا اور اس کے آخر پہ غفور الرحیم کیوں لگا دیا؟ عزیز الحکیم ٹھیک ہے کہ غالب ہے، حکمت کے ساتھ ہے. غفور الرحیم کا مطلب تو یہ ہوا کہ معافی ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا خدا کا کلام. ایسے عرب اپنی زبان کے اور فصاحت اور بلاغت کے معیار کو جانچتے تھے. فمن تاب من بعد ظلمہ، ہاں جس شخص نے توبہ کر لی اس ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اپنی حالت کو درست کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو یعنی قبول کیا، اللہ اس کو معاف کرتا ہے. اس لیے شافعی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں توبہ کی قبولیت کا جو اللہ نے فرمایا ہے تو توبہ کی قبولیت ہو جائے گی، سزا جاری ہو گئی. اگر اس نے توبہ کر لی تو اس انسان کے لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ سزا معاف ہو جائے گی. اور اس پہ بہت رد لکھا ہے ابن عربی نے، جو مالکی ہیں انہوں نے شافعیوں کا رد لکھا ہے. اصول کی بات ایک سمجھنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ حنفی جب ذکر کریں کہ شافعی یہ کہتے ہیں، مالکی یہ کہتے ہیں، یا کوئی بھی مسلک دوسرے مسلک کو جب نقل کرتا ہے نا تو یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ 100% وہی مسلک نقل کر دیا جائے. نقل میں بہت حصہ غالب گمان یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ نقل میں غلطی ہو گئی. یہ صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ جن کی اتنی فضیلت شرف ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ کس مقام کے آدمی تھے. ہدایہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسلک نقل کر دیا اور سارے شراح ہدایہ کے وہ کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسلک نہیں تھا، انہیں یہ روایت ملنے میں پہنچنے میں غلطی ہو گئی، تسامح ہوا ان سے. ایسے ہی شوافع کا مسلک بہت سے لوگ ہمارے یہاں نقل کر دیتے ہیں اور اصل میں شافعیوں کا وہ مسلک نہیں ہوتا. تو اگر قانون پہ کسی نے کام کرنا ہو تو یہ ضروری ہے کہ آپ جس فقہ پہ فتویٰ دینے چلے ہیں اور بتانے چلے ہیں کہ ان کا مسلک یہ ہے تو ان کی اصل کتابیں دیکھنی چاہیے اور پھر جدید دور کی بھی چیزیں دیکھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے اس مسلک اور فتوے کو اب تک قائم رکھا ہے یا یہ کہ حالات اور زمانے کی وجہ سے انہوں نے اس فتوے کو بدل دیا. مثلا اب نقل کریں گے کسی کا شوہر گم ہو گیا تو وہ کہیں گے حنفیہ کا مسلک یہی ہے کہ 99 سال 90 سال وہ عورت شادی نہ کرے، مطلب ساری زندگی اب شادی نہ کرے جب تک یقینی اطلاع نہ آئے. تو یہ سب نقل کر دیتے ہیں اور اتنی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ وہ دیکھیں حنفیوں کے ہاں جو مفتی تھے اب اس پہ فتویٰ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہمارا مسلک اب وہ نہیں ہے بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسلک پہ ہم عمل کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہو گئی نا کہ قانون کی تبدیلی ہوئی. اسی طرح حنفیوں کو بھی چاہیے کہ دیگر ائمہ کا مسلک نقل کرتے ہوئے ان کی کتابوں کو بھی دیکھیں اور کتابوں کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی کہ اب ہمارے دور میں کیا ہے، ان کا مسلک کیا وہی ہے جو کتابوں میں نقل ہو رہا ہے نسل در نسل، یا اب ان کا مسلک بدل گیا ہے. تو جب اس چیز کو دیکھتے ہیں پھر خطا کا احتمال کم رہتا ہے. اس لیے قرآن پاک پہ جو کرنے کے کام ہے نا ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ کوئی جماعت کوئی فرد، پتہ نہیں ایسا فرد تو کوئی پیدا ہو یا اللہ ہی جانے اتنی صلاحیتوں کا آدمی کہاں ہوگا، لیکن ایک جماعت کوئی ایسی ہونی چاہیے جو قرآن کی صرف ان آیات کو لے لے جن آیات سے حکم ثابت ہوتا ہے اور وہ چاروں ائمہ کا مسلک نقل کر دے کہ ہمارے زمانے میں اس آیت میں چوری کی یہ تعریف ہے، حنفی یہ کہتے ہیں، شافعی یہ کہتے ہیں، مالکی یہ کہتے ہیں، حنبلی یہ کہتے ہیں رحمہم اللہ. تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں جو قانون پہ کام کرنا چاہیں اور کہیں بھی کوئی موقع ہو اللہ کے دین کے مطابق کام کرنے کا تو ایک چیز ان کو تیار ملے کہ ہاں یہ 4 راستے ہیں اور کسی چیز پہ بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے. سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے،
سود کی کون کون سی شکلیں، کس امام کے نزدیک وہ سود آتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ جائز ہے. دیکھنا چاہیے. یہ اکانومی کے اتنے مسائل گمبھیر ہو گئے ہیں، اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ ان مسائل میں بعض اوقات اپنے امام کے ہاں حل نہیں ملتا. تو لام والا آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کہاں سے فتویٰ ملے گا، پھر شوافی کے ہاں سے مل جائے، کسی اور کے ہاں سے مل جائے. تو جب کوئی کتاب، کوئی چیز ایسی ہوگی، جیسی تفسیر جس میں صرف قرآن پاک کی ان آیات سے بحث ہو جس سے حکم ثابت ہوتا ہے، اور پتہ چل جائے کہ فلاں امام نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو آپ کے جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے یہ لوگ اس پہ کام کر سکیں گے. یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، دنیا میں کتنے ہی ممالک ہیں جہاں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اب فتویٰ اس چیز پہ دینا چاہیے، ہمارے حالات ایسے ہیں، یہاں فتویٰ اس چیز پہ دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو. حضرت تھانوی قدس سرہ جیسا کون فقیہ ہوگا؟ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ میں اللہ نے یہ بات رکھی تھی، تفقہ فی الدین تھی حضرت میں، اور فتویٰ دیتے تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ سارے ائمہ کی فقہ دیکھیں اور ان میں جو آسان مسئلے ہیں انہیں الگ کر کے مسلمانوں کو بتایا جائے کہ ان میں سے کون کون سے مسئلے پر تم اب عمل کر سکتے ہو، اگرچہ ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا مسلک نہیں. لیکن غالباً حضرت فرماتے تھے کہ اب عمر اتنی نہیں رہی، وقت اتنا، کام اتنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کچھ اس قسم کی بات ارشاد فرمائی. لیکن یہ ارادہ ضرور فرمایا تھا کہ ایسے ہو جائے کہ ائمہ کے مسلک کو دیکھا جائے. یہ کام کرنے کے ہیں، ان کاموں کو کسی طرح کیجئے، ان کاموں کے اہل جو لوگ ہیں ان کو کہیے وہ کام کریں. اور یہ کام کبھی ہو گیا تو مسلمانوں کے پاس اتنی گنجائش نکل آئے گی کہ الحمدللہ وہ فخر کے ساتھ دین پہ بھی عمل کریں گے اور شریعت پہ بھی عمل، خدا سے بھی ثواب. اور یہ بوجھ نہیں ہوگا کہ اسلام اس زمانے میں چل نہیں سکتا اور اسلام کا کیا کہیں جی، اس میں تو یہ مسلک میں یہ فتویٰ لکھا ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ دیکھو خدا اسے معاف کر دے گا اور اللہ غفور الرحیم ہے. جب اس آدمی نے اپنی حالت ٹھیک کر لی، وہ اصلاح کی قید جو لگائی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی توبہ کر لے تو توبہ کے بعد اس آدمی کو طعنہ دینا، اس کو گناہ پر عار دلانا یہ جائز نہیں. بہت بڑی اخلاقیات کی بات ہے کہ کسی آدمی کو ہم گناہ میں دیکھتے ہیں اور قرائن اس بات کے ہیں اس نے ممکن ہے توبہ کر لی، تو جب توبہ کر لی ہے تو اب اس کا جرم کیوں گنا جائے، اب اسے کیوں کہا جائے کہ تم نے یہ حرکت کی تھی. اللہ نے معاف کر دیا اور معاشرہ ایسا الٹا چل پڑا ہے کہ اللہ چاہے معاف کر دے، لوگ معاف نہیں کرتے. وہ تو مرتے دم تک بلکہ اگلی نسل بھی معاف نہیں کرتی، اور کہیں ثابت ہو جائے کہ ان صاحب نے یہ کوئی حرکت کر دی تھی، اگلی نسل میں آنے والے بھی لوگ اسے کہتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کا خالص ذاتی معاملہ ہوتا ہے. ممکن ہے توبہ اس نے کر لی ہو، ممکن ہے اس انسان کو اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی ہو، اللہ نے اپنا فضل فرما دیا ہو، عین ممکن ہے کہ اس نے اتنی بڑی نیکی کر لی ہو کہ اس گناہ سے کئی گنا بڑی نیکی تھی، اور 10 اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن لوگ اس کو گنتے ہیں اور یہ بڑی شدید چیز ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. اب یہاں پر ہر آدمی مخاطب ہو گیا کہ تمہیں پتا نہیں ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تعالی کے لیے بادشاہت، سلطنت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. اللہ جب مالک حقیقی ہے آسمانوں میں اور زمین کی ہر چیز کا، تو جیسے چاہے حکم دے، تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ یعذب من یشاء، جسے چاہے وہ عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہے اللہ معاف کر دے. دونوں چیزیں اس کے اختیار میں ہیں. چور نے توبہ کر لی، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، اس کی توبہ کو قبول کر لے، اور خدا چاہے تو کسی کو پکڑ لے، گناہ گار کو گناہ پہ عذاب دے اور دوزخ میں پھینک دے. مطلق العنان حاکم ہے، کوئی قید، کوئی پابندی نہیں ہے تعالی شانہ پہ. اور اسی لیے یہاں سے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی ایک بات ثابت کی ہے.
راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چور کے لیے بھی اللہ نے مغفرت اور رحمت کا ذکر کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محض اپنے فضل سے چاہے تو اس توبہ کو قبول کر لے، خدا کے ذمے واجب کچھ نہیں، اس کی مہربانی ہے، نہ کرے اس کی مرضی۔ معتزلہ کے برعکس کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ ضروری ہے، تو والیاذ باللہ خدا کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے، شہنشاہ ہے حقیقی، جیسے جو چاہے سو کرے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ایک ایک چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز اس سے کی ملکیت سے باہر نہیں ہے، اس لیے اس نے یہ قانون اور یہ حدود نافذ کی، اور ساتھ ساتھ ترغیب بھی دلائی کہ توبہ کرتے رہو، اللہ سے معاف کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ بس جناب۔